میں نے منع کیا، بہانے بنائے، کام کا حوالہ دیا، مگر امی کہاں ماننے والی تھیں۔ آخرکار مجھے ان کے ساتھ چاند نگر آنا ہی پڑا۔ راستے بھر امی مجھے سمجھاتی رہیں، سیف اب وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، کوئی شرارت نہیں کرتے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا۔ تمہارا یہ گاؤں والوں کے بارے میں اتنا غلط نظریہ کیوں ہے؟ امی نے ناراضگی سے کہا۔ گاؤں کے لوگ بھی شریف اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ پھر امی نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں تو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی نفیس، شریف اور سمجھدار انسان ہے تو صرف تم ہو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مسکرا کر میری ٹھوڈی تھپتھپائی۔ بہت غرور ہے نا اپنے بیٹے کو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ سچ یہی تھا۔ مجھے اپنے اوپر بہت غرور تھا۔ مجھے اپنی تعلیم پر ناز تھا، اپنے رہن سہن پر ناز تھا، اپنی شخصیت پر ناز تھا، اور سب سے بڑھ کر مجھے یقین تھا کہ میری زندگی میں جو کچھ ہوگا میری مرضی سے ہوگا۔ لیکن انسان کی سب سے بڑی بھول یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قسمت کو اپنے قبضے میں سمجھ بیٹھتا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ میری مرضی کے بغیر ہونے والا ہے، اور اس فیصلے کی ڈور اسی چاند نگر سے جڑی ہے جس سے میں نے برسوں سے بھاگتا رہا۔ وہی گاؤں، وہی حویلی، وہی لوگ، اور وہی ایک لڑکی، وہ لڑکی جس نے بچپن میں میری ناک پر غصہ چڑھا دینے کے لیے میرے صاف کپڑوں پر بہتی ناک صاف کی تھی، وہ لڑکی جو پھر اپنی زبان باہر نکال کر مجھے چڑھاتی تھی، وہ لڑکی جس کے پیچھے میں غصے میں پورے آنگن میں دوڑا کرتا تھا، وہ لڑکی جسے میں نے بچپن کی اپنی سب سے بڑی مصیبت سمجھا تھا، اسی لڑکی کے ساتھ میری امی نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو کچھ پل کے لیے میری سانسیں جیسے رک گئی۔ میں نے امی کو دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ امی نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے کہا کہ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کس سے؟ انہوں نے چاند نگر کی اسی لڑکی کا نام لیا۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میرے کانوں میں جیسے کسی نے شور بھر دیا ہو۔ نہیں، میں نے مشکل سے کہا۔ امی مسکرا رہی تھی۔ سیف، لڑکی بہت اچھی ہے۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ مجھے نہیں کرنی۔ لیکن بیٹا، نہیں امی پلیز۔ میری آواز اس بار پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ میں پیچھے ہٹا۔ پھر ایک پل کے لیے میری آنکھوں کے سامنے بچپن کی وہی سین گھوم رہا تھا۔ دو چٹیاں، چھوٹی سی ناک، شرارتی آنکھیں، اور وہ زبان نکال کر مجھے چڑھاتی ہوئی لڑکی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں نے بنا کچھ سوچے دروازہ کھولا اور الٹے قدموں سے باہر بھاگا۔ مجھے صرف ایک ہی بات سمجھ آ رہی تھی، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ جس رشتے سے میں آج بھاگ رہا ہوں وہی رشتہ کل میری زندگی کی سب سے خوبصورت وجہ بننے والا ہے، اور جسے میں بچپن سے اپنی سب سے بڑی دشمن سمجھتا آیا تھا وہی ایک دن میرے دل کی ملکہ بننے والی تھی۔ گاؤں کی شادی کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا، اور اگر سچ کہوں تو شاید ایسا تجربہ جسے میں اپنی زندگی کی آخری شادی تک بھی یاد رکھنے والا تھا۔ خالہ جان کا گھر دور سے ہی لوگوں کی آوازوں، ہنسی ٹھٹھولی اور شادی کی تیاریوں سے جگمگا رہا تھا۔ پورے آنگن میں جیسی ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ عورتیں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھیں، بچے شور مچا رہے تھے،
اور مرد باہر صحن میں بیٹھ کر آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، میری نظر سب سے پہلے آنگن میں بچھے ہوئے کئی پنیوں اور بستروں پر پڑی۔ ایک طرف بڑے بڑے دیگے چڑھے ہوئے تھے جس میں نہ جانے کتنے طرح کے پکوان پک رہے تھے۔ ہوا میں مصالحوں، گھی اور گورس کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن میری نظر اگلے ہی پل دوسری طرف چلی گئی۔ وہاں کچھ عورت نل کے پاس بیٹھ کر بے تحاشا برتن مانجھ رہی تھی، برتنوں کا جیسے پہاڑ لگا ہوا تھا، اور ان برتنوں کے اوپر منڈراتی مکھیوں کا ہجوم دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی۔ میں نے فوراً رومال نکال کر اپنی ناک پر رکھ دیا۔ دل میں اسی وقت فیصلہ کر لیا، میں اس گھر میں ایک نوالا تک نہیں کھاؤں گا۔ امی میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے میری حرکت دیکھی تو بنا کسی تکلف کے میرے سر پر ہلکی سی چپت لگا دی۔ سیف، کیا ہے امی؟ ناک نیچے کرو۔ امی، یہاں کتنی مکھیاں ہیں۔ تو کیا ہوا، شادی کا گھر ہے۔ مگر صفائی؟ بس۔ انہوں نے میری بات بیچ میں کاٹ دی۔ ہر چیز میں نقص نکالنا بند کرو۔ میں نے بے من سے رومال نیچے کیا، مگر میری مصیبت یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے پکارا، ارے میرا سیف آیا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، خالہ جان۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اپنے باہیں پھیلا کر میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ میں نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ السلام علیکم خالہ جان۔ وعلیکم السلام میرے بچے۔ انہوں نے آتے ہی مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ لیا۔ میں کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ میرے بالوں میں پھیر دیے۔ ان کے ہاتھوں پر گھی اور شکر لگی ہوئی تھی۔ میرے بالوں میں گھی لگ گیا۔ میں کچھ پل کے لیے پتھر کا بت بن کر کھڑا رہ گیا۔ پھر خالہ جان کے پیار سے میرا ماتھا چوم لیا۔ ماشاء اللہ، کتنا بڑا ہو گیا ہے میرا بچہ۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے چہرے پر مسکان تھی، مگر دل میں ماتم۔ میں نے اپنے بالوں کو چھو کر دیکھا، انگلیوں پر گھی لگا ہوا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، یا رب، آج میرا امتحان کس بات کا لیا جا رہا ہے؟ لیکن شاید اوپر والے نے میری فریاد سنی ہی نہیں تھی، کیونکہ اصلی آفت تو ابھی باقی تھی۔ میرے کزنز کی پوری فوج اچانک میری طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے انہیں دیکھا تو امی کی کہی ہوئی بات یاد آئی، سیف اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، کوئی شرارت نہیں کریں گے، بہت سوبر اور ڈیسنٹ بچے ہیں۔ میں نے من ہی من کہا، امی، آپ نے ان کو آخری بار کب دیکھا تھا؟ اگلے ہی پل میرے کزن نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سیف بھائی، ارے یار، کتنے سال بعد ملے ہو، ہمیں پہچانا؟ میں جواب دیتا اس سے پہلے ہی ایک نے مجھے گلے لگا دیا، دوسرے نے پیچھے سے پکڑ لیا، تیسرے نے میری پیٹھ پر زور سے ہاتھ مارا، اور چوتھے نے تو جیسے برسوں سے بچھڑے عاشق کی طرح مجھے لپٹ گیا۔ میری سانسیں اٹکنے لگیں۔ بھائی، دھیرے۔ مگر کسی کو میری فکر نہیں تھی۔ ان کے لیے میں شاید کوئی کھویا ہوا رشتہ دار نہیں، بلکہ بچپن کا وہی اکڑو سیف تھا جس کی ٹانگ کھینچنے میں انہیں آج بھی بہت پسند تھا۔ ارے سیف بھائی، اتنے شریف کب ہو گئے؟ بھائی، آپ کی تو کبھی بھی وہی شکل ہے۔ کون سی شکل؟ غصے والی۔ سب ہنس پڑے۔ میں نے پھیکی مسکان کے ساتھ انہیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ یار، پہلے مجھے سانس تو لینے دو۔
لیکن تبھی اچانک کچھ چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آئے۔ میں نے انہیں آتے دیکھا اور میرا دل بیٹھ گیا۔ نہیں، میں نے دھیرے سے کہا۔ اگلے ہی پل ان میں سے ایک میرے کندھے پر چڑھ گیا، دوسرا میری پیٹھ سے لٹک گیا، تیسرا میری بازو پکڑ کر جھولنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اف یا خدا! میں نے انہیں ہٹاتے ہوئے کہا، کیا پوری زندگی کا امتحان ایک ہی دن میں لینے کا ارادہ ہے سب نے؟ بچے ہنستے ہوئے بھاگے اور پھر دوبارہ میری طرف دوڑے۔ میں نے کسی طرح اپنا سر ان کے بیچ سے باہر نکالا اور تبھی میری نظر امی اور میری بہنوں حیا اور ماہرہ پر پڑی۔ تینوں مجھے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھیں۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ امی؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ حیا؟ خاموشی۔ ماہرہ؟ وہ بھی دونوں غائب۔ میں نے دل میں کہا، ان تینوں نے مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جب میری حالت کی اچھی خاصی دھلائی ہو چکی اور میں کپڑے کا سامان اٹھا کر چینج کرنے دھیرے دھیرے گیا، میں نے اپنی شیروانی کی طرف دیکھا۔ گرد، گھی، شکر، بچوں کے ہاتھوں کے نشان اور اوپر سے بالوں میں تیل کی طرح چپٹا ہوا گھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی۔ بس اب میں کپڑے بدلنے جا رہا ہوں۔ تبھی میرے سامنے میرا کزن عقیل آ کھڑا ہوا۔ عقیل آج دلہا تھا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے بولا، یار سیف، ان میں ہینڈسم لگ رہے ہو، ان کپڑوں میں چینج کیوں کرنا ہے؟ میں نے اسے دیکھا جیسے اس نے میری آنکھوں کے سامنے کوئی انہونی بات کہہ دی۔ عقیل، ہاں، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا میرے کپڑوں کا کیا حال ہو چکا ہے؟ اس نے میرے کرتے کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور بڑی معصومیت سے بولا، مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یا اللہ! میں نے آخر کار اس سے کہا، بس مجھے ایک کمرہ دکھا دو۔ عقیل ہنستا ہوا مجھے گھر کے اندر لے گیا اور ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری جان میں جان آئی۔ شکر تھا کہ کمرہ کافی صاف ستھرا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا پلنگ رکھا تھا جس پر اجلی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چھوٹی سی میز تھی اور دوسری طرف کھڑکی سے باہر گاؤں کا ہرا بھرا آنگن دکھائی دے رہا تھا۔ ساتھ ہی صاف ستھرا باتھ روم بھی تھا۔ میں نے فٹاک سے دروازہ بند کیا۔ الحمدللہ! میں نے راحت کی سانس لی۔ پھر جلدی جلدی اپنے کپڑے بدلے، چہرہ دھویا، بال صاف کیے اور جب آئینے میں خود کو دیکھا تو لگا جیسے میری روح دوبارہ جسم میں لوٹ آئی ہو۔ میں نے لمبی سانس لی، اب ٹھیک ہے۔ لیکن اگلے ہی پل میرے دماغ میں ایک خیال آیا، ابھی 3 دن اور 3 پورے دن مجھے اسی ماحول میں رہنا تھا۔ 3 دن، ڈھول، شور، لوگ، ہنسی، بچے، گاؤں اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنے آرام اور نفاست کے ساتھ سمجھوتا کرنا تھا۔ میں نے بستر پر بیٹھا آنکھیں بند کر لی۔ یہ 3 دن کیسے گزریں گے؟ مجھے اس وقت کیا معلوم تھا کہ مجھے صرف 3 دن نہیں گزارنے تھے، بلکہ میری قسمت تو اب اس گاؤں میں پوری زندگی کی داستان لکھنے والی تھی۔ امی نے سچ کہا تھا، یہ شادی میرے لیے بہت یادگار ہونے والی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایک بری یاد بن کر رہ جائے گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ چاند نگر کی یہ شادی میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے والی ہے۔
ایسا موڑ جس کے بعد میں وہی سیف مرزا نہیں رہنے والا تھا۔ اصل میں مجھے گاؤں کے لوگوں سے کوئی نفرت نہیں تھی، نہ ہی مجھے اپنے کزن سے کوئی دشمنی تھی۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ میں بچپن سے ہی اکیلے رہنے کا عادی تھا۔ مجھے بھیڑ پسند نہیں تھی، بے وجہ کی ہنسی مذاق پسند نہیں تھی۔ میری تربیت جس ماحول میں ہوئی تھی وہاں ہر چیز کا ایک فائدہ تھا۔ میں نے بچپن کا زیادہ تر حصہ بورڈنگ اسکول میں گزارا تھا۔ کتابیں میری ساتھی تھیں، خاموشی میری عادت تھی اور اکیلا پن میری زندگی کا حصہ۔ میرے بہت زیادہ دوست بھی نہیں تھے، سچ کہوں تو میرا صرف ایک ہی دوست تھا اور میں اس پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، جب وقت کی کروٹ خراب ہو تو اپنے بھی پرائے ہونے میں دیر نہیں لگاتے۔ وہ دوست بھی ایک ایسا وقت پر مجھ سے دور ہو گیا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ شاید اسی وجہ سے مجھے لوگوں پر بھروسہ کرنا اور مشکل لگنے لگا تھا۔ خیر، کسی طرح وہ شادی کے 3 دن پورے ہوئے۔ ڈھول کی آواز پیچھے چھوٹی، شور پیچھے چھوٹا، گاؤں کی گلیاں پیچھے چھوٹیں اور میں آخرکار اپنی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف لوٹ آیا۔ جیسے ہی اپنے گھر پہنچا میں نے چین کی ایک لمبی سانس لی۔ اپنے کمرے میں گیا، سیدھے باتھ روم میں داخل ہوا اور ایک لمبا سا شاور لیا۔ پانی جیسے میرے اوپر چپکی ہوئی گاؤں کی ساری گرد، تھکان اور بے چینی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ فریش ہو کر میں اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر گر پڑا، لیکن شادی کی ان 3 دنوں کی یاد آتے ہی میری جسم پھر سے جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اتنا شور، اتنی آوازیں، اتنی بھیڑ، ڈھول کی تھاپ، بچوں کی چیخ پکار اور گاؤں کے لوگوں کا بے انتہا ہنسنا۔ میں سوچتا تھا، آخر یہ لوگ اتنی زور زور سے کیوں ہنستے ہیں؟ میری امی اور میری بہنیں بھی ان میں کچھ کم نہیں تھیں۔ حیا اور ماہرہ نے تو ان 3 دنوں میں جیسے اپنی زندگی کا سب سے شاندار جشن منا لیا تھا۔ اور امی، انہوں نے تو جیسے برسوں بعد اپنے مائکے کی دنیا واپس مل گئی تھی۔ وہ ہنستی، لوگوں سے ملتی، باتیں کرتی اور مجھے دیکھ کر مسکراتی رہتی۔ میں انہیں دیکھتا اور سوچتا، میری حالت پر کسی کو ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ مگر میں بھی کیا کرتا، امی کا حکم تھا اور میں نفاست پسند ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی امی کا فرمانبردار بیٹا بھی تھا۔ اس لیے میں نے خود کو سمجھایا، صرف 3 دن کی بات ہے، اب سب ختم۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں ایک پکا ارادہ کیا، اب چاہے امی جتنا بھی زور دیں، میں دوبارہ چاند نگر نہیں آؤں گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری زندگی واپس اپنی پرانی رفتار پر آ جائے گی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری امی نے میری زندگی کے لیے جو فیصلہ کر رکھا تھا اس کے سامنے میرا یہ ارادہ ایک پل بھی ٹکنے والا نہیں تھا، کیونکہ چاند نگر سے میرا رشتہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ اور اس کہانی کے بیچوں بیچ تھی نوری، وہی نوری جس کی شرارتوں سے بچپن میں سب سے زیادہ پریشان رہتا تھا، وہی نوری جسے میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور سمجھ کر آیا تھا۔ اور مجھے کیا معلوم تھا کہ قسمت اسی نوری کو میری پوری زندگی کا سب سے قریبی رشتہ بنانے والی تھی۔